بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جی ویور، سعودی عرب میں صرف 4,000 ریال میں رہائش، سننے میں تو یہ ایک خواب سا لگتا ہے، لیکن اس خبر میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ؟ آئیے اس کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ تو کیا واقعی صرف 4,000 ریال میں سعودی گرین کارڈ مل سکتا ہے؟ یہ سوال آج کل ہر طرف گردش کر رہا ہے، لیکن اس سنسنی خیز دعوے کے پیچھے اصل کہانی ہے کیا؟ آج ہم اس معاملے کو پوری طرح سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ 4,000 ریال والی بات آخر ہے کیا، پھر رہائش کی اصل قیمت کیا ہے، اور اس کے بعد ہم ان کے نئے راستوں کی بات کریں گے جو متعارف کرائے گئے ہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ سعودی عرب کا اصل اسٹریٹجک مقصد کیا ہے۔ اور ہاں، آخر میں ایک بہت اہم انتباہ بھی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے بڑے سوال سے کہ آخر یہ 4,000 کا ذکر آیا کہاں سے اور اس نے اتنی ہلچل کیوں مچا رکھی ہے؟ ہوا یہ کہ کئی رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب پریمیم ریزیڈنس صرف 4,000 ریال میں مل سکتی ہے۔ ایک خبر نے ہر طرف الجھن پیدا کر دی ہے۔ ظاہر ہے جب ایسی کوئی بات سامنے آتی ہے تو سبھی جاننا چاہتے ہیں کہ اصل ماجرا ہے کیا۔ اچھا، اب اس 4,000 ریال والی بات کی حقیقت جاننے کے لیے ہم اسے سعودی عرب کے موجودہ ریزیڈنس پروگرام کے ساتھ رکھ کر دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، جو افواہ ہے وہ ہے صرف 4,000 ریال کی، لیکن جو حقیقت ہے، یعنی وہ جو قیمت پہلے سے چلی آ رہی ہے، وہ ہے سالانہ 1,00,000 ریال یا پھر زندگی بھر کے لیے 8,00,000 ریال۔ اب خود سوچیں، کہاں 8 لاکھ اور کہاں صرف 4,000، فرق اتنا بڑا ہے۔ صاف لگتا ہے کہ پوری کہانی یہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 4,000 ریال والی اصل بات بالکل ہی غلط ہے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ فیس بالکل حقیقی ہے، لیکن یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ دراصل سعودی حکومت نے 4 ڈفرینٹ خاص کیٹیگریز میں پریمیم ریزیڈنسی کا اعلان کیا ہے۔ یہ ہیں خصوصی ٹیلنٹ رکھنے والے، لائسنس یافتہ سرمایہ کار، کاروباری افراد اور ریئل اسٹیٹ کے مالکان۔ اور یہ 4,000 ریال کی فیس انہی لوگوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپیشل ٹیلنٹ کی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے شعبے کے ماہر ہیں۔ سوچیں، جیسے ہیلتھ کیئر یا سائنس کے شعبے میں کام کرنے والے بڑے بڑے پروفیشنل، جن کی مہارت سعودی عرب کو آگے لے کے جانے میں مدد دے سکتی ہے۔ دوسرا راستہ ہے لائسنس یافتہ سرمایہ کاروں کے لیے، اور یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو مملکت میں ایک بہت بڑی، مطلب واقعی ایک بڑی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی؟ تو سنیں، اس کیٹیگری میں کوالیفائی کرنے کے لیے 2 سال کے اندر 70 لاکھ سعودی ریال، جی ہاں 7 ملین سعودی ریال کی سرمایہ کاری کرنا ضروری ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ایک اہم شرط بھی ہے، وہ ہے یہ کہ کم از کم 10 نئے نوکریاں پیدا کرنی ہوں گی، اور وہ بھی سعودی شہریوں کے لیے۔ یعنی مقصد صرف پیسہ لانا نہیں، بلکہ مقامی لوگوں کو روزگار دینا بھی ہے۔ پھر تیسرا راستہ ہے انٹرپرینیورز، یعنی کاروباری شخصیات کے لیے۔ مطلب اگر کسی کے پاس کوئی زبردست بزنس آئیڈیا ہے یا سعودی عرب میں ایک نئی پہچان بنا سکتا ہے، تو یہ راستہ ان کے لیے ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کاروباری منصوبے کی مالیت کم از کم 4 لاکھ سعودی ریال ہو، اور اس کا 20% یعنی کہ 20% ابتدائی طور پر حاصل کر لیا گیا ہو۔ اور لاسٹ پہ چوتھی اور آخری کیٹیگری ہے ریئل اسٹیٹ مالکان کی، یعنی وہ لوگ جو سعودی عرب میں ایک مہنگی رہائش، ایک جائیداد کے مالک ہیں۔ یعنی لیکن یہاں بھی ایک شرط ہے، اس کیٹیگری میں حل ہونے کے لیے جائیداد کی، یعنی کہ پراپرٹی کی قیمت کم از کم 40 لاکھ سعودی ریال ہونی چاہیے، جی ہاں 4 ملین ریال۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب آخر یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اتنے مخصوص اور ٹارگیٹڈ پروگرام شروع کرنے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ آئیے اس کی بڑی تصویر کو سمجھتے ہیں۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، مشن یہ ہے کہ دنیا بھر سے ٹیلنٹ اور سرمایہ کاری کی کریم کو مملکت میں لایا جائے۔ مطلب وہ لوگ جو صرف پیسہ نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہنر، جدت اور نئے آئیڈیاز بھی ساتھ لے کر آئیں۔ تو مقصد صرف فیس وصول کرنا نہیں، بلکہ ایک ہنرمند اور قابل لوگوں کے ذریعے قومی ترقی کو یقینی بنانا ہے۔ اور یہ ایک اسٹریٹجک قدم ہے جس کا مقصد معیشت کو انسانی سرمایہ کی بنیاد پر مضبوط کرنا ہے۔ اور یہ وہی ماڈل ہے جسے اپنا کر دنیا کے کئی ممالک نے ترقی کی ہے۔ لیکن ٹھہریں،
اس سے پہلے کہ کوئی بھی پلان بنائیں، اور ایک بہت ہی اہم بات سمجھنا ضروری ہے، یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو نئے راستے ہیں یہ عام کارکنوں یا مزدوروں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ پروگرام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا، یعنی کہ انتہائی باصلاحیت اور سرمایہ دار، اور آخری مگر سب سے اہم بات، یہ ساری تفصیلات اب تک کی معلومات اور تجزیہ پر مبنی ہیں، ابھی تک ان کی تصدیق کے لیے باقاعدہ سرکاری اعلان کا انتظار ہے۔ تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سرکاری اعلان کا انتظار کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری صورتحال ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے، ٹیلنٹ کو راغب کرنے کی یہ نئی حکمت عملی سعودی عرب کے مستقبل پر کیا اثر ڈالے گی۔ امید ہے کہ اس ساری تفصیلات پر آپ کو صورتحال سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئیں اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ہی موضوعات پر اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔